بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرے لاؤنج میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کراچی میں تو ٹھنڈ ہی نہیں, اور میں ابھی لینڈ کیا ہوں. میں جہاں سے آیا ہوا اتنی ٹھنڈ تھی کہ مزہ آ گیا. کل رات سے مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا, اور ہوا یہ کہ کل رات کو میں نے ایک ایسی سچویشن تھی جہاں مجھے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑا, اور میں نے کل رات کو 540 سے زیادہ کلومیٹر گاڑی اکیلے چلائی. 2 دفعہ صرف فیول کے لیے رکا ہوں, ورنہ نان سٹاپ تھی یہ گاڑی. اور یہ گاڑی جو چلی ہے وہ اس حالت میں چلی ہے کہ راستے میں بارش تھی. پہلے بارش کا سامنا ہوا, اس کے بعد جو سب سے مشکل مجھے پیش آئی وہ فوگ تھی, دھند جسے کہتے ہیں, اور اتنی شدید تھی کہ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. موٹر وے بند کر دیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور مسائل بھی تھے. جی ٹی روڈ پہ آیا. میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی کل رات کو. اندھیری رات تھی اور روشنی بھی نہیں تھی, اور فوگ میں تو ویسی روشنی, وائٹ لائٹ تو بیکار ہوتی ہے. کئی ایسے مقامات آئے جب گاڑی چلاتے چلاتے مجھے روکنی پڑی, کیونکہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیا زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ چونکہ اپنے مقصد کو, اپنے گولز کو نہیں دیکھ پاتے, یا زندگی کے مسائل میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی راستہ نکلنے کا نہیں نظر آتا, یا شاید کوئی امید ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر دھند پڑ جاتی ہے, اوس پڑ جاتی ہے, انسان کی خواہشات, ڈیزائرز پہ دھند یا اوس پڑ جاتی ہے, تو انسان ٹھہر جاتا ہے, رک جاتا ہے. اس وقت جو عالم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تن و تنہا ہے, کوئی ساتھ نہیں ہے, کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. کل رات کو میں نے ایکسپیرینس کیا اکیلا. تو زندگی میں بھی شاید یہی ہوتا ہے کہ انسان تن و تنہا اپنے آپ کو بعض دفعہ محسوس کرتا ہے, کوئی مددگار نہیں, مگر یہ غلط ہے. کوئی نہ کوئی ہے ضرور آپ کے ساتھ جو آپ کی معاونت کرے گا, جو آپ کی مدد کرے گا. سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, مگر اس کے علاوہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, شاید آپ نے غور نہیں کیا. آج منڈے کا دن ہے, ہمارا ڈریم کا سیگمنٹ. کچھ ہم ڈریم سے بات کریں گے, مگر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نیا سلسلہ ایک شروع کیا ہے کہ منڈے کو ہم گیسٹ کو بلاتے ہیں. آپ بھی آ سکتے ہیں, ہمیں فون کر کے ڈیفینیٹلی بتائیں آپ انٹرسٹڈ, ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. آج بھی ہمارے کچھ گیسٹ آئے, گیسٹ سے بھی بات کریں گے, ان سے شاید ان کے خواب یا ان کی ڈریمز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں پرابلمز ہیں تو کیا وہ جو خواب دیکھتا ہے, ہر آدمی خواب دیکھتا ہے, یہ سمجھ لیں, کیا وہ اپنے خواب کو سنجیدہ نہیں لیتا یا اس کو سوچتا نہیں ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ یہ حال دھن والا ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو اپنے خواب کو سنجیدہ نہیں لیتے, اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. وہ جو ڈریمز میں میسیجز ہوتے ہیں, جو پیغامات ہوتے ہیں, جو اشارے ہوتے ہیں, وہ ان اشاروں کی طرف توجہ نہیں دیتے یا سمجھ نہیں پاتے, تو پھر شاید ان کی بھی وہی لائف کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کہیں پہ سٹک ہو جاتے ہیں. جو بتانا چاہتا ہوں وہ سٹک کی سچویشن تھی, اور یہ سٹک کی سچویشن زندگی میں بارہا انسان کو آتی ہے. کچھ لوگ اس سچویشن کو عبور کر کے نکل جاتے ہیں, چھلانگ لگا کے نکل جاتے ہیں, دیوار ہو اس کو توڑ دی, مشکل آئی اس کو حل کی, آگے نکل گئے. کچھ لوگ سٹک ہو جاتے ہیں, اور اس سٹک کے بعد جو پرابلمز ان کو ہوتے ہیں وہ سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, ایموشنل ایشوز بھی ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت ڈپریشن سب سے عام ہے. ہمارے ایل ٹی وی پہ بہت سارے آپ شوز دیکھتے ہیں, بہت بڑے بڑے ماہر آتے ہیں ہمارے یہاں, ڈاکٹرز, پاکستان کے مستند ڈاکٹرز آتے ہیں, وہ اپنی رائے دیتے ہیں, اپنے علم سے آپ کو اور اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتے ہیں. تو آپ کو انداز ہوگا کہ اس وقت ڈپریشن ہیز بیکم آئی تھنک دا موسٹ کامن ایلمنٹ ان آور کنٹری. ہر شخص کہیں نہ کسی حوالے سے ڈپریسڈ ہے, اور ڈپریشن کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب اپنا مستقبل نظر نہیں آتا, یعنی میں دھن والی بات کو ایز اے میٹافور یوز کر رہا ہوں, ایز این ایگزامپل یوز کر رہا ہوں, کہ جب انسان کو راستہ نظر نہیں آتا, منزل نظر نہیں آتی, اس کو دائیں بائیں کچھ دکھائی نہیں دیتا, تب وہ سٹک ہو جاتا ہے. اور جب سٹک ہو جاتا ہے تو پھر اکثر لوگ ڈپریشو سٹیٹ میں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے آج بہت سارے اچھے اچھے مہمان آئے. آپ بھی لائیو کال ضرور کیجیے گا, آپ بھی ہمارے مہمان ہیں. لائیو کال کا مطلب ہے آپ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے, اور انشاءاللہ آپ سے
بس چند منٹ میں ملاقات ہوگی. ہم یوں گئے اور یوں آئے. ناظرین کیسا آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن, گریٹ, مزے میں. اور ویکینڈ کیسے گزرا؟ مجھے پتا ہے ہمیشہ کی طرح جو میرا ہمیشہ کا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ اچھا تو گزرا ہوگا, لیکن آپ نے ہم سب کو تو بہت زیادہ مس کیا ہوگا. لیکن یس, لاہوریز نے اتنا زیادہ نہیں کیا ہوگا. وی ہیڈ اے سکسیسفل ورک شاپ آف 4 ڈائمینشن ریکی اینڈ 4 ڈائمینشن لیول 2 ان لاہور. اینڈ ہم اپنے ریگولر کالرز میں سے جو ہمارے ونرز تھے سمیع اللہ صاحب اور نور العین, ہم ان سے بھی ملے. سو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس ان لاہور اینڈ وی انجوائڈ اٹ ٹو مچ. اینڈ نہل, ہمارے سارے اگین منڈے از دا ڈے وین وی میٹ آر ریگولر کالرز. اور ہماری ریگولر کالر حرم طارق, انہوں نے کہا میری بیٹی ہے 3 سال کی, وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے, تو ان کو میری طرف سے ویو کر دینا. تو ان کے لیے, نہل کے لیے میرا ویو ہے, اور آئی ہوپ شی از واچنگ دا شو اینڈ شی از انجوائنگ اٹ. اینڈ آپ سب کو ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ سب؟ تو کوئی مائک میں ہی بول دو, آواز مائک سے جاتی, کوئی ایک تو مائک میں بول دو یار. چلو, آئی ہوپ دے ول آلسو انجوائے دا شو. اور اگین منڈے از دا ڈے آف دا ڈریمز. وی ٹاک اباؤٹ ڈریمز, ہم ڈریمز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آج چلیں, ویسے تو ہم ہمیشہ ان ڈریمز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہم آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں اور جو راتوں کو آتے ہیں. عموماً دن کو بھی لوگ آنکھیں بند کر کے ڈریم دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو عموماً راتوں کو آتے ہیں. آج ہم ان ڈریمز کی بات زیادہ کرتے ہیں جو انسان کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے. میرا سپنا ہے کہ میرے پاس ایک اورنج فراری ہو. تو اب آج ہم بات کرتے ہیں آپ کے سپنوں کے بارے میں. پلیز کال کر اپنے سپنے بتائیں. بند آنکھوں والے ہی بتا سکتے ہیں اور کھلی آنکھوں والے ہی بتا سکتے ہیں. تو پلیز گیو اس اے کال. ہمارا لائیو نمبر شو ہو رہا ہوگا, اس لائیو نمبر پہ کال کریں. اور یس, آج کے بھی جو ہمارے آڈینس ہیں, ان کا نام بھی جو ہمارا لکی ڈرا ہونے والا ہے ویڈنسڈے کو کراچی کی ورک شاپ کے لیے, ان کا, ہمارے آڈینس کا بھی نام جائے گا فار دا فری ورک شاپ واؤچر. اور جو ہمارے ریگولر کالرز ہے کراچی کے لیے, ان کا بھی نمبر جائے گا. سو اسٹارٹ کالنگ بیکاز مے بی پاسبل کہ آپ ایک لکی ون ہو. اچھا جی, بڑے سارے لوگ وہ صاحب ملتان سے آئے تھے جی, جن کو سمیع اللہ صاحب, اور وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے ان کے لیے. آخر مجھے کہہ رہے یار, میں سوچتا میں ریکی کا فری مانگ رہے تھے, 40 تو ورک کرتا تھا کہ میں اس کا پے کروں. میں کہا کوئی نہیں, آپ کی کال نے پے کر دیا, اٹ پیڈ اٹ آف. اور اس کے علاوہ تمام لوگ انشاءاللہ ان کو بھی بلاتے رہیں گے جس وقت بھی ممکن ہوا. کبھی انشاءاللہ ممکن ہوا تو لاہور سے شو کریں گے, لاہور سے شو کر لیں گے. کبھی ممکن ہوا, میں نہیں کہہ رہی ابھی کریں, کبھی ممکن ہوا تو. اچھا جی, آپ بتائیں, کھلی آنکھیں بند آنکھیں, ہماری آڈینس یہاں پر ہے. آپ سب سے پہلے بتاؤ کہ آپ نے بند آنکھوں والے ڈریمز کے بارے میں ہمیشہ بات کی ہے. واٹ واز یور ڈریم اور واٹ از یور ڈریم اسٹل ناؤ وتھ یور اوپن آئیز؟ میرے خیال میں میری جو سب سے بڑی ڈریم ہے وہ یہ ہے, اکثر میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں, اینڈ آئی مین اٹ فرام دا ڈیپتھ آف مائی ہارٹ, اللہ جانتا ہے, کہ میں مرنے کے بعد زندہ رہوں. نو, اس سے یہ مراد نہیں کہ کسی سڑک کا نام میرے نام پر ہو یا کہیں میرا بورڈ لگا ہو, میں یہ چیز نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, میں جو علم دے رہا ہوں وہ علم لوگوں کے اندر زندہ رہے, وہ ایک پاسبلٹی بنے جو میں چاہتا ہوں, اور ان کی ذات سے آگے لوگ نئی نئی پاسبلٹیز بنے. انشاءاللہ پاسبلٹیز پہ ہم تفصیلی, یہ بات آپ نے آج سے 6 سال پہلے کی تھی ایک شو میں, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بات کر دی اپنے نام سے. تو آج بھی بات کریں, آج دیکھیے گا اس کے بعد کتنے سارے لوگ بات کریں. سر ایک کالر ہے امبرین. السلام علیکم امبرین, انگلینڈ سے ہیں امبرین. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں بھائی امبرین, کیسی ہیں آپ؟ I'm good, how are you? I am fine, well and good. ای میلز آپ کے مجھے ڈاکٹر سے فارورڈ کر دیتے ہیں. میرا ہارٹ اتنی لوگوں سے بیٹ کر رہا ہے, نہیں آ رہا, میری کال مل گئی and I'm finally talking to you too. I love you sweetheart, love you. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور it's the first time ever کہ میں کسی پروگرام میں کر رہی ہوں کال. بہت بہت شکریہ. For the first time in my life مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا کچھ سیکھ رہی ہوں. سر کی ایک ایک بات, ایک ایک ورڈ از ورتھ لسننگ ٹو. بہت شکریہ. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. آئی لو یو ایکولی. مجھے بہت غصہ آتا ہے جب لوگ فضول بولتے ہیں, ضرور کم بولے, یہ نہ کرے وہ نہ کرے. I love you the way you are. Sweet, I love you too. Love you sweetheart, love you so much. اچھا جی امبرین بتائیں, ڈریمز کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کے obviously آج گیسٹ بھی آئے ہوئے ہوں گے, میں انشاءاللہ دیکھوں گی جب آپ لوگ کرو گے فیس بک پہ. کوئی سر سے اگر ایک کوشچن. ضرور ضرور. سر امی میری جو ہے وہ بہت ہی سیویئر آرتھرائٹس میں سفر کرتے ہیں. انشاءاللہ میں ڈیٹیل ایک میل بھی لکھوں گی آپ کو. ٹھیک ہے. ایکچولی ان کو نا ابھی ریسنٹلی ہیئر لاس کا بہت پرابلم ہو گیا ہے, اور جس کو بلچرا بولتے ہیں وہ بہت 3-4 جگہ پہ لگ گیا ہے.
کوئی طریقہ ہے, کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ ایلوپیسیا ہو گیا. ہیلو, ایلوپیسیا, اوکے. ایلوپیسیا کا ایک علاج تو یہ ہے, آپ آن ایئر سوال, آپ آن ایئر سن لیں میری, آپ سن رہی میری بات. امرین پلیزر سویٹ ایٹ پلیزر, لو یو, تھینک یو سو مچ امرین فار کالنگ اس. اور یہ خاتون وہ ہے جو بیچاری ہمیشہ ای میل کرتی, کبھی میں سری لنکا چلی جاتی ہوں, کبھی میں کہاں چلی جاتی ہوں, ان کی ای میل میرے پاس سے ہمیشہ مس ہو جاتی ہے. یہ لندن سے کوئی تھوڑے فاصلے پہ ایک جگہ ہے ریڈنگ, اینڈ شی از ویری نائس, ویری نائس لیڈی, اس کا بہت ریگولر ہمیں ای میلز بھی بھیجتی ہے. ایلوپیسیا ایک پرابلم ہوتی ہے, ویسے ہمارے پاس اس شو میں اور ہمارے شو میں نہیں, ایل ٹی وی میں بڑے بڑے ڈرماٹولوجسٹ آتے ہیں, ہیئر نیل ایکسپرٹ آتے ہیں. ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں جو بڑا کام آتا ہے. یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں بال ایک جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں, بال جڑ بھی کہتے ہیں, وہ گچھا سے نکل گیا, ایک گولا سا بن گیا خالی, ہاں وال کھوڑا بھی کہتے ہیں. اس کا ایک علاج یہ, اور تکلیف دہ مگر علاج بڑا زبردست ہے. جس جگہ یہ ہو جائے اس جگہ بلیڈ سے, یعنی صاف آپ کی جو بلیڈ نارملی ہوتی ہے جو اسٹیرلائز ہوتی ہے, اس بلیڈ سے اس جگہ کو آپ شیو کریں. حالانکہ شیو کی ضرورت نہیں ہے, بال تو ویسے نہیں, مگر کریں. اس کے بعد ہری مرچ پیس کر یا لال مرچ اس جگہ ڈال دیں. آپ کو حیرت ہوگی, نہیں آپ کی حیرت ہوگی, 3 یا 4 مرتبہ ایک دن کریں, پھر 1-2 دن چھوڑ کے کریں, بال واپس آ جائیں گے. اور میں نے سنا بیٹ روٹ بھی لگانے سے آ جاتے ہیں, مگر میں جو نسخہ بتا رہا ہوں وہ کرتا کیا ہے, بیسیکلی آپ کی اسکیلپ کو, جو چمڑی آپ کی اسٹیمولیٹ کرتا ہے ایک دم سے, کیونکہ وہ تکلیف ہوتی ہے نا, اسٹیمولیٹ جب ہوتا ہے تو ہیئر گروتھ واپس شروع ہو جاتی ہے. لیکن مجھے پہلے تھوڑا نسخہ بتایا. ایلوپیسیا کے لیے جن کے سر پہ بال ہی نہیں ہے ان کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, وہ اتنی مرچیں نہیں لگا سکیں گے, ہے نا. تو پلیز جو ان کو یہ بیماری اسپیسیفک بیماری ان کے لیے بتایا گیا, ویسا نہیں جتنے بیچارے گنج پن سے گزر رہے ہیں وہ ساری چھوڑے, ایسا نہ کریے گا. اچھا ہمیں آڈینس سے ہی بات کرتے ہیں, ہم دونوں مجھے باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ لوگ بتائیے کسی کو اپنا ڈریم شیئر کرنا ہے ابھی؟ اچھا جی چلیں ان کو مائک دیں پہلے, جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے انہوں نے. جی سر اپنا نام بتائیے. زبیر کراچی سے. سر ڈریم یہ ہے کہ تقریباً 2-3 دن پہلے دیکھا تھا میں نے رات کو, تو ایک سروس روڈ پہ میں نے گاڑی پارک کی, سفید بالکل برانڈ نیو گاڑی لے کر آیا تھا, سروس روڈ پہ پارک کی میں نے اسے, اور ایک دوست کے یہاں سو گیا میں رات کو. اچھا دوسرے دن صبح اٹھ کے جب میں گیا ہوں وہاں پہ, تو وہ گاڑی جو ہے, ایک آدمی کھڑا ہوتا پینٹ شرٹ میں, اس نے کہا گاڑی پوری جو ہے ایکسیڈنٹ ہوئی تھی, تباہ بالکل, ٹرک نے اڑا دیا تھا اس کو, اور وہ جلی ہوئی بالکل اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا. اب وہ پینٹ شرٹ میں جو کھڑا ہوا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں میری گاڑی ہے. کہنے لگا میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں. بس یہ سن کے میری آنکھ کھل گئی. اور اچھا ٹھیک ہے چلے اب بتائیے ان کی جو گاڑی والا, اگر ایک خواب آیا, کچھ ٹائم پتہ ہے کب آیا خواب, یہ کس میں؟ صبح آنکھ کھلنے سے 2 گھنٹے پہلے. اچھا ٹھیک ہے. آنکھ کتنے بجے کھلتی ہے اس سے 2 گھنٹے پہلے؟ 8 بجے نا, تو یعنی کہ 5 بجے آیا ہوگا. 8 تو 2 گھنٹے پہلے, تو تقریباً ایک ہی دفعہ آیا خواب. اچھا اس وقت کوئی ایسے کام میں مشغول ہے, کسی کے ساتھ آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے, جیسے گھر بیچنے کا, خریدنے کا, کوئی اور چیز خریدنے کا, بیچنے کا, کسی قسم کے کوئی چانسز ہیں کہ چھوٹا یا بڑا کوئی بزنس کا کام کرنے کا کاروبار تو ریگولر چل رہا ہے, اس ریگولر کوئی ایسی ڈیل ہے جو آج کل میں ہونے والی ہے, یا جس کے اوپر آپ آج کل کام کر رہے ہیں, جس پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے سامنے والے شخص کے اوپر؟ نہیں ایسی تو کوئی نہیں ہے. اچھا ہو تو خیال رکھیے گا. صحیح ہے. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا غلط فیصلہ ہوگا, اچھا, جس کی وجہ سے شاید نقصان ہو جائے آپ کو. اگر کوئی ایسا کام ہونے والا ہے تو پھر ذرا تھوڑا سا احتیاط رکھیے گا. اگلے چند دنوں میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے, ایک وقت دفعہ ڈریم آئی, اس لیے میں اس کو بہت زیادہ میننگ نہیں دیتا, مگر اشارہ ہے کہ ذرا احتیاط رکھیے گا. لیکن اگر میں لا آف اٹریکشن پہ بلیو کرتا ہوں, لا آف اٹریکشن پہ بلیو کریں تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے آپ جو ویژولائز کریں, جو کریٹیولی ویژولائز کریں, اس میں فیلنگز اتنی ہو آپ کی, وہ چینج کر وہ چینج کرتے ہیں, وہ چینج کر سکتی ہیں. اور اگین وہی والی بات ہے جو ڈریم میں آپ دیکھتے ہیں, وہ ایک سائن ہوتی ہے انٹیوٹیو آپ کے پاس. ایک اگر سچے ڈریم بھی ہوں کہ آپ کو ایک سائن ملی اپنے بارے میں اسپیسیفکلی آپ کے اپنے بارے میں بات کروں, کسی کو سونامی وغیرہ نظر آتے وہ بات نہیں کری, جو اکثر ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے, تو آپ اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں اپنے ایفرٹ سے, اپنے ایکشن سے, اپنے ویژولائزیشن سے. یو کین ایکچولی چینج اٹ بیکاز دیٹس ناٹ اے ڈیفینیٹ ریالٹی. از اٹ؟ آپ بتائیں, از اٹ اے ڈیفینیٹ ریالٹی؟ ہے کہ نہیں, جو ڈیفینیٹ ریالٹی اور ایبسولوٹ ریالٹی ہے, جو بالکل چینج نہیں ہو سکتی, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. جو مستقبل چینج ہو سکتا ہے کہ جی بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس چلے, ڈاکٹر نے دوائی دی, ٹھیک ہو گیا, وہ مستقبل یا وہ فیوچر انسان جان سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, صحت مند ہے یا بیمار ہے.